بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ کل یہ بات ذکر کی تھی آپ کی خدمت میں کہ رمضان المبارک میں 5 نفلی نمازوں کا اہتمام شروع کر دیا جائے تو رمضان کے مہینے میں 4 چاند لگ جائیں، اس کے انوارات اور اس کے برکات سے ہر آدمی مستفید ہو سکتا ہے۔ ان 5 نمازوں میں سے 2 نمازوں کی مختصر سی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ سب سے پہلی نماز نماز تہجد اور اس کے بعد دوسری نماز نماز اشراق۔ تیسری جو نماز ہے وہ ہے جس کو یہاں پر حدیث میں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کہا گیا۔ یہ اشراق کا وقت ختم ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے تک۔ اور بعض حضرات نے اس کے وقت کو یوں تعبیر فرمایا ہے کہ جب دن کا 1/4 حصہ گزر جائے، دن کا جب 1/4 حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس نماز کو ہر نماز کی اپنی الگ خصوصیت ہے، لیکن اس نماز کو خاص طور پر انسان کی صحت سے بڑا قریبی تعلق ہے اور اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ وہ کس طریقے سے، اس کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر شخص پر 360 صدقات واجب ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ 360 صدقے کون روزانہ ادا کرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ۔ دیکھو، سبحان اللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، کسی کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس چاشت کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا 360 صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز 12 رکعت تک کے ثابت ہے۔ 2 بھی آپ نے پڑھی، 4 بھی پڑھی، 6 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی، جتنا اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے کم سے کم 4 رکعت پڑھ لی جائے، 6 رکعت پڑھ لی جائے۔ اور دوسرا، روایتوں میں اس نماز چاشت سے متعلق دو فضیلتیں، اور ایک تو وہ ہے جو میں نے ابھی
حدیث پڑھی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی چاشت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یہ کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, تھوڑا سا وقت لگتا ہے, تھوڑی سی محنت صرف ہوتی ہے, لیکن اجر بہت بڑا, ثواب بہت بڑا. تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیا جائے, اور رمضان کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ پورے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنا دیں, اللہ تعالیٰ میں سے توفیق عطا فرما دیں, آغاز رمضان سے کر دیں. اور میں نے بھی جو روایت پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الضحیٰ, جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی ضحیٰ ہے. ضحیٰ جو ہے وہ عربی میں چاشت کو کہتے ہیں, اس کا نام ہی ضحیٰ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, پس جب قیامت کا دن آئے گا, نادا منادن اَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَدُومُونَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ, تو ایک پکارنے والا یہ پکارے گا اور یہ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو نماز چاشت کی پابندی کرتے تھے. یہ روایت جو ہے وہ متعلق ہے ان لوگوں سے جو ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. یہ ان سے متعلق فضیلت ہے کہ وہ پکارنے والا یہ آواز دے گا اور پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو چاشت کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. ھذا بابکم فادخلوا, یہ جو دروازہ ہے جس کا نام ہی ضحیٰ ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل فرما. تو یہ اس دروازے سے یہ جنت میں اہل جنت داخل ہو جائیں گے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں, اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا, حالات بھی پڑھے ہوں گے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کتابوں میں لکھا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے 5 باتوں کو 5 چیزوں میں پایا. میری گفتگو سے متعلق ایک جملہ ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, ساری باتیں یہاں پر اس وقت مجھے بیان نہیں کر رہی ہیں. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزی کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ میں نے چاشت کی نماز میں دیکھی ہے. اگر کوئی آدمی روزی کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور روزی کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ میں نے نماز چاشت میں دیکھی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے روزی میں برکت کا, اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرما دی اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ باتیں ذکر کر دی ہیں, تجربہ کر کر دیکھ لیں, تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں باتیں بیان کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ گئی. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی, میرے دوست یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں وہ 3 باتیں کبھی میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور وہ 3 باتیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے. فرمایا کہ صوم 3 ایام من کل شہر, مہینے میں 3 دن روزے رکھنا. میں نے اس پر عمل کیا ہے, کبھی زندگی بھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی مراد اس سے ایام 20 ہیں, ہر مہینے کی اسلامی 13, 14, 15 تاریخوں کو نفلی روزے رکھنا, یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ صلاۃ الضحیٰ, چاشت کی نماز, چاہے سفر ہو, حضر ہو, کیسے بھی حالات ہو, کبھی میں یہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گا. وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ, اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ یہ کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ سونے سے پہلے نماز وتر ادا کر لینا. ہاں اگر آنکھ کھل جائے, آدمی تہجد میں اٹھ جائے تو یہ تو بہت بڑھیا بات ہے, لیکن آدمی وتر کو اس خیال سے کہ میں آخری وقت اگرچہ پڑھنا افضل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے, لیکن اگر ایک دفعہ پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رات کو پڑھ لیے اور صبح پھر تہجد میں آنکھ کھل گئی ہے, لیکن رمضان میں مسئلہ جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں مختلف ہے, اس لیے کہ رمضان میں وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور عام دنوں میں رمضان کے علاوہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. عام دنوں میں وتر جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی اور رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ مسنون ہے.
تو عام دنوں میں وطر کی نماز پڑھ کر آدمی سوئے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی ہمیں عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جتنی بھی برکات اور اس کے ثمرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔